پتہ ہے اب سمجھ آیا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ کیوں اتنے مطمئن رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں اتنا اطمینان کیسے تھا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اطمینان ڈالنے والی ذات اللہ کی تھی، اور انہوں نے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑا ہوا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں کہا تھا کہ میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور جانتے ہو کہ کس حد تک محبت تھی، کس حد تک چاہت تھی کہ وہ چاند، سورج اور ستاروں پر غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کامل نہیں ہیں، یہ غروب ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے کے مقام تک پہنچ گئے۔ ان کی طرح ہمیں بھی اپنی ہر امید، ہر یقین اور ہر انحصار صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور ہمیں اس جذباتی اتھل پتھل سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ جب تک ہم اس چیز سے وابستہ اور اس پر منحصر نہیں ہوں گے جو پائیدار اور مستقل ہے، تب تک ہمیں استقلال اور دیر پا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی بے ثبات اور عارضی چیز کا دامن تھام رکھا ہے تو ہم ثبات و استقلال کی امید کو کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اس صداقت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ صدمے میں آ گئے اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے۔ اگرچہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی محبت نہ تھی، لیکن انہیں بخوبی علم تھا کہ انسان کو اپنا واحد آسرا کس ذات کو بنانا چاہیے۔ تبھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اطمینان اور سکون کا ذریعہ صرف رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیے۔ آپ کی کامیابی، ناکامی یا خود توقیری کا واحد پیمانہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ناقابل شکست سہارے کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا حامی و ناصر ناقابل تسخیر ہے، اور آپ کبھی خالی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو دینے والی ذات کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔